السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مشاہدین کرام اور دینی و ملی بھائیوں، آج کے ہمارے اس نشست کا موضوع ہے یمین غموس، یعنی جھوٹی قسم اور اس کے احکام۔ یمین غموس ہے کیا چیز؟ یمین غموس وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بول کر کسی کے سامان کو، کسی کے جائیداد کو، کسی کے زمین کو ہڑپ کر لینا، یہی ہے یمین غموس۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کے مال پر ناحق قبضہ کر لے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر بہت زیادہ غضبناک ہوگا، بہت زیادہ غصے میں ہوگا اللہ رب العالمین ایسے شخص سے، ایسے آدمی سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ آیت نمبر 77 نازل فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتے ہیں، اپنا سامان بیچتے ہیں، یا کسی مسلمان یا کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، حدیث میں اس کے مال کو کھا جاتے ہیں، حدیث میں وارد ہے، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر غضبناک ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 آدمیوں سے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن نہ تو دیکھے گا، نہ تو اپنی نظر کرم فرمائے گا، اور بلکہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنا سودا بیچتا ہے، اپنا تجارت کرتا ہے جھوٹی قسم کے ذریعے سے۔ میرے بھائیو، جو شخص کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جنت حرام کر دیتا ہے اور جہنم اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا، تھوڑی سی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ تھوڑی سی چیز کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ ایک پیلو ہی کیوں نہ ہو، انسان اگر اس کے لیے بھی جھوٹ بولا ہے۔ پیلو ایک مسواک ہے جو عرب کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ اگر جائیں گے مکہ اور مدینہ تو دیکھیں گے جگہ جگہوں پر، اور پورے عرب کے اندر، پورے سعودی کے اندر آپ اس کی مسواک کو آپ کہیں بھی ڈھونڈیں تو آپ کو ملے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اس کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے، اس مسواک کے لیے بھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت اس کے اوپر کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہ کا ذکر کیا، بتلایا، اور کہا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا جائے۔
دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کیا جائے، والدین کی باتوں کو نہ مانا جائے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر فرمایا تیسری چیز کہ ناحق طریقے سے کسی کو قتل کر دینا، اور چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کہاں لے کر کے جائے گا؟ جہنم کے اندر لے کر کے جائے گا۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس ایک دیہاتی آیا، جاء عربی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم کھانا، یا جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی کی مسلمان کے مال کو ہڑپ کر لینا، یہی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جھوٹی قسم سے بچا لے، اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔